بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 161 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا اور احادیث پاک سے اس آیات مبارکہ کی آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میٹھی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو پوری انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تمام انسانوں کی آواز بن کر ان کے کانوں میں پہنچانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو نہیں سننا، اسلام کو نہیں سننا، آپ کے احکام کو نہیں سننا۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جل جلالہ فرماتا ہے انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ۔ جس جملے میں یہ آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں، صحیح بات ہے، صحیح قول ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ الذین، اس کا معنی ہے جو لوگ۔ اللہ ذی واحد ہے، اللہ ذان تثنیہ ہے دو، اور الذین یہ جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ان الذین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کافروا کا معنی ہے کافر ہوئے، جمع کا صیغہ ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کافرون سے بنا ہے، کافرون کا معنی ہے انکار کرنا، کفر کرنا، کسی بات کو تسلیم نہ کرنا، بات کو نہ ماننا۔ وماتوا، اور وہ مر گئے، لفظ ہے ماتا، ماتا کہتے ہیں مر جانا۔ وہم، وا کا معنی اور ہے، اور ہم ہا واحد ہے، ہو واحد ہے، اور ہما تثنیہ ہے اور ہم جمع ہے، غائب کی جمع ہے، اور ہم جو یہ ہے جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ سامنے نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، غائب ہے۔ کافرون، کفارون کا معنی ہے کافر۔ اولئکا، یہ لوگ، اولئکا جمع کا صیغہ ہے۔ علیہم لفظ ہے، علیہ علیحدہ ہے، ہم ضمیر ہے جس کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں۔ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو جڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ آخر میں ہوتی ہے۔ علیہ لفظ ہے اوپر، علا جس طرح ہوتا ہے، علیہ جو ہے یہ علا کے آگے جو ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ضمیر متصل لگائی ہے، ہو ہما ہم، تو اس لیے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لعنتن۔ لعنت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لعنت جو ہے یہ اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے لعنت، لعنتن۔ اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہے، ملائکات یعنی والملائکات، وا معنی اور ہوتا ہے اور یہ واقعی معنی دیتی ہے، اور یہ دو جملوں کو ملانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور تفسیری بھی ہوتی ہے۔ ملائکہ فرشتے کو کہتے ہیں، ملک واحد ہے، ملائکہ جمع ہے، والملائکات اور فرشتے۔ والناس، وا معنی اور ہے، وہی میں بتایا کہ ناس کا معنی لوگ ہے، والناس اور لوگ، ناس لوگ کہتے ہیں، اور جو ہے اجمعین تمام کو کہتے ہیں، جمع بھی جو ہے جمع سے اجمعین ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کیا۔ اب میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں اس آیات مبارکہ کی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے، اسی آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے۔
اور ابن ابی حاتم نے اور ابو عالیہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کافر کو روکا جائے گا قیامت کے دن، پھر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائیں گے، پھر فرشتے فرمائیں گے ان پر لعنت، پھر اس کے بعد تمام لوگ، یعنی کہ روکا جائے گا۔ لفظ میں نے کہا کہ قیامت کے دن کافروں کو، کفار کو روکا جائے گا۔ کس چیز سے روکا جائے گا؟ پل صراط ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنا ہے، مسلمانوں کو بھی، کفار کو، مشرکین ہندو سے تمام کو پل صراط کے اوپر گزرنا ہے، باقی تمام جہنم نیچے ہوگی، اس میں گر جائیں گے، اور اس کے بعد میرے دوستو مسلمان جو عبور کر کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، آگے جنت ہوگی پل صراط کے، روکا جائے گا، یعنی پل صراط جو ہے وہاں روکا جائے گا کفار کو کہ تم کافر ہو، تم جنت میں نہیں جا سکتے، روکا جائے گا، اس لیے میں نے کہا۔ اور اس کے بعد عبد بن جو ہے حمید جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ابن جریر نے بھی اور قتادہ رحمۃ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لفظ ہے آیات میں مبارکہ میں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ناس سے مراد سارے جو ہے ایمان والے، ان پر لعنت کریں گے، کفار پر لعنت کریں گے، مشرکین پر لعنت کریں گے، بدعتیوں پر لعنت کریں گے، سکھوں، ہندو، یہودیوں، عیسائیوں پر جو ہے وہ لعنت کریں گے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے جو اس کی عربی ہے، حضرت سودی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ وہ مومن آپس میں لعنت کرتے ہیں اور وہ کافر لعنت کریں گے، وہ مومن آپس میں لعنت کرتے ہیں اور وہ کافر لعنت کرتے ہیں، بس ایک دن ایک ان دونوں میں سے کہتا ہے کہ اللہ ظالم پر لعنت کرے، مگر یہ کہ وہ لعنت لوٹ آتی ہے کافر پر، کیونکہ وہ ظالم ہے، اس لیے مخلوق جو ہے میں ہر ایک اس پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں لعنت اللہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ عبد بن حمید نے اور ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں فرماتے ہیں کہ ابن جریر بن حازم رحمۃ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پڑھتے ہوئے میں نے سنا کہ لفظ آیات میں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ابن جریر نے ابو عالیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ لفظ آیات میں ہے خالدین فیہا، ان سے مراد وہ جہنم ہیں اور لعنت ہمیشہ ان پر رہے گی، یعنی لعنت سے مراد ہے ان کو عذاب جو ہے ہمیشہ ان پر رہے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے ان پر ہمیشہ لعنت ہے۔ اور لفظ آیات مبارکہ میں ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ سے مراد ہے کہ انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، وہ عذر پیش کر سکے، ذری بھی مہلت نہیں ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ لفظ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سے مراد لفظ آیات مبارکہ میں لا یؤخرون، یعنی ان کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو والملائکۃ والناس اجمعین میں جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ان کے حوالے میں نے دیے، اور اس کے بعد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کافر ہیں، یہودیاں، عیسائیاں، جو بھی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو آپ جو ہے میرے دوستو مسلمان ہونا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو جو ہے جھٹلانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حرف ہر لفظ پر آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ تو میرے دوستو آج میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا 161 سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہودیاں، عیسائیاں، جو بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام جہان کے لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری، تابع داری کرنی ہے، آپ اس لعنت سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد والی آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کروں گا اگر زندگی باقی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔